بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. اور جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے تھام لو، اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ گزشتہ خطبات جمعہ میں اللہ کی توفیق سے یہ بات چل رہی تھی کہ سیدنا امیر المومنین فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رغبت اور اپنے فیصلے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہ دیتے۔ اگر رغبت ٹکراتی تو رغبت کو کچل دیتے، اگر فیصلہ اس سے برعکس ہوتا تو اس فیصلے کو علی الاعلان ترک کر دیتے اور اس سے برات کا اظہار و اعلان فرماتے۔ اسی سلسلہ میں گزشتہ خطبہ کے آخر میں یہ بات اللہ کی توفیق سے عرض کی جا رہی تھی کہ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اس بارے میں علم نہ تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کی دیت جو اس کے مرنے کے بعد دی جاتی ہے
انہیں اس بات کا علم نہ تھا کہ آیا اس میں بیوی کو وراثت کے طور پر حصہ دیا جائے گا کہ نہ دیا جائے. حدیث شریف کے نامعلوم ہونے کی بنیاد پر ان کی شخصی رائے، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ بیوی کو خامن کی دیت میں سے کچھ حصہ نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اس کے ذمہ دیت آ جائے تو جو لوگ اس مصیبت میں اس کے کام آتے ہیں، اگر اس کی دیت ملے تو انہی کام آنے والوں کو اس دیت میں سے حصہ ملنا چاہیے. اور وہ لوگ ہوتے ہیں آدمی کے عصبہ، آدمی کے باپ کی جانب سے وہ رشتہ دار جن کے درمیان کوئی خاتون رشتہ دار نہیں ہوتی، یعنی جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں چاچے بابے، شریک اور ان کے لوگ. انہوں نے اس سلسلے میں حضرات صحابہ سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنا؟ جناب ضحاک بن سفیان الکلابی، ضحاک ضاد حا الف کاف بن سفیان الکلابی، کلابی چھوٹا کاف، انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بدوؤں سے زکوٰۃ کو لانے کے لیے مقرر فرمایا تھا. تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چٹھی ارسال فرمائی کہ اشیم الف شین یا میم، اشیم الضبابی، الضبابی صاد کی بہن، صاد زاد، الضبابی اس کی دیت میں سے اشیم الضبابی کی دیت میں سے اس کی بیوی کو وارث بناؤ. بات یہاں تک ہوئی تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ فأخذ بذلك عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو تھام لیا. فاروق، کیا شان ہے فاروق کی! خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں گواہی دی ہے کہ جس گلی میں فاروق چلے شیطان وہ گلی چھوڑ کر دوسری گلی میں چلا جائے، اور جس کو دعائیں کر کے لیا اور جس کا اسلام اہل ایمان کے لیے باعث عزت تھا، اور جس کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو علی الاعلان حرم شریف میں آ کے نماز پڑھنے کی جرأت ہوئی، وہ عمر آج اپنی رغبت، سمجھ اور رائے کے خلاف حدیث شریف سنتے ہیں تو ان کا طریقہ مبارک کیا ہوا؟ انہوں نے حدیث شریف کو لیا اور اپنی رائے کو چھوڑ دیا. امام شافعی اللہ کی ان پر رحمتیں ہوں، ان کی ایک بہت ہی عظیم کتاب الرسالہ، بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے. جو عربی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں
ان سے التماس ہے کوشش کر کے اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ وہ لکھتے ہیں ضحاک رضی اللہ عنہ کی وجہ سے، ضحاک رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس فیصلے سے رجوع فرمایا وہ جو کیا کرتے تھے۔ اللہ جانے کتنے فیصلے لا علمی کی بنا پر کر چکے تھے، لیکن جب حدیث کانوں میں پہنچی اب اپنے فیصلوں سے دستبردار ہونے کے سوا اپنے لیے کوئی مفر، کوئی چارہ کار نہ پایا۔ اور فرماتے ہیں امام شافعی انہوں نے اپنی جان کی مخالفت کی لیکن سنت کی پیروی کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام خطابی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، اور انہوں نے سنن ابی داؤد کی شرح لکھی ہے معالم السنن۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب فاروق کو سنت پہنچی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنی رائے کو چھوڑا اور سنت کی طرف ہو لیے۔ اور لکھتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ان کی رائے یہ تھی کہ دیت عاقلہ کے لیے وہی باپ کی جانب سے ایسے رشتہ دار جن میں اور میت میں کوئی خاتون نہ ہو۔ جب ان کو یہ حدیث پہنچی تو اپنی رائے کو چھوڑا اور حدیث شریف کی طرف واپس پلٹے۔ آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں تاکہ اللہ کی توفیق سے بات زیادہ سے زیادہ نکھر جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، حدیث کے الفاظ شریفہ پر غور فرمانا۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ نشد الناس، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو قسم دی۔ کیا کیا؟ لوگوں سے پوچھا نہیں، کیا کیا؟ قسم دی۔ کسی کام کے کرنے کے لیے قسم کون دیتا ہے؟ اس کام کو کروانے کی شدید تڑپ والا یا خالی جگہ پر کروانے والا؟ جواب دیجیے۔ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ نشد الناس، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو قسم دی۔ اور امام عبد الرزاق کی روایت میں ہے، الفاظ شریفہ سنیے۔ اذکر اللہ امرأ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا فی الجنین۔ میں اس شخص کو اللہ تعالی یاد کرواتا ہوں۔ اللہ مجھے غلطی سے بچائے، میں جو اس لفظ مبارک کا ترجمہ سمجھا ہوں، میں اس شخص کو اللہ کا واسطہ دیتا، میں اس شخص کو اللہ یاد کرواتا ہوں جس نے جنین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کے ارشاد کو سنا ہو۔ اب جنین کیا ہے، آگے چلنے سے پہلے ماں کے ہاں پیٹ میں اللہ پاک کی طرف سے جو ازدواجی تعلقات کے نتیجے میں کیفیات ہیں، ان میں سے ایک ہے جنین، ایک ہے سقط، ایک ہے ولد۔ ولد وہ ہے جو پیدا ہو کے باہر آ جائے، زندہ حالت میں باہر آ جائے ولد۔ سقط گر جائے، اور جنین ولد زندہ حالت میں باہر آئے۔ سقط باہر تو آئے لیکن مردہ آئے، اور تیسرا جنین ماں کے پیٹ میں پوشیدہ حمل، اندر ہی چھپا ہوا ہے۔ تین حالتیں پھر سماعت فرمائیے۔ ایک ہے ولد، اللہ کے فضل و کرم سے زندہ حالت میں باہر آ گیا، اور اللہ سب کے ہاں ایسے ہی کرے۔ دوسرا باہر تو آیا لیکن مردہ حالت میں، اور تیسرا جنین پیٹ کے اندر ہی اندر چھپا ہوا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا، اگر کسی کی وجہ سے اندر جو چھپی ہوئی اللہ کی طرف سے نعمت تھی، رزق تھا جو تھا، وہ اندر ہی اندر کسی کی ضرب کی وجہ سے، کسی کی ایذا کی وجہ سے ختم ہو جائے، تو اس ایذا پہنچانے والے پر کیا ہوگا؟ جناب فاروق رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بخاری شریف کے الفاظ سنے کہ انہوں نے قسم دی لوگوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کسی کو اس بات کا علم ہو تو بتلائے۔ اور امام عبد الرزاق کے الفاظ سنے کہ انہوں نے کیا کہا، میں اس شخص کو اللہ یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے بتلائے کہ جنین کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے کیا فیصلہ سنا۔ رک جائیے، ہمارے کتنے بھائی اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے اور ہم سب کو ہدایت دے، اگر کہا جائے کہ تیرے شیخ کو، تیرے بزرگ کو، تیرے فلاں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا، اگر ان کی بات حدیث شریف کے خلاف ہے تو کوئی بات نہیں۔ جب عام گمان یہ ہے کہ وہ اللہ والے ہیں تو اللہ والا حدیث شریف کا مخالف تو نہیں ہوتا، تو پھر کیوں مخالفت ہے؟ اس لیے کہ ان کو خبر نہیں۔ اس میں کوئی بے ادبی کی بات ہے؟ فرمائیے جی، ہے بے ادبی؟ اگر اس میں بے ادبی ہے تو جناب صدیق کے بعد ساری امت کے ائمہ، علماء، محدثین، مفسرین، فقہا جمع کیے جائیں، کوئی ان میں جناب فاروق کی ٹکر کا ہے؟ تو اب وہ خود کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیکھتا ہوں، اللہ کو یاد کروا کے کہتا ہوں، تو کیا اعلان کریں؟ مجھے خبر ہے۔ تو ان کی توہین کا سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ تجھ پر اور ہم پر اور سب پر رحم کرے۔ کسی امتی کا، کسی بھی امتی کا دین کے کسی مسئلہ کے بارے میں کسی بات کو نہ جاننا، اس سے اس کی حیثیت کم نہیں ہوتی۔
کم اس کی ہوتی ہے کہ حدیث شریف سامنے آ جائے پھر نہ مانے، پھر وہ امام نہیں رہتا، پھر وہ بزرگ نہیں رہتا۔ تو کس طرف جا رہا ہے؟ سیدھی راہ یہ ہے کہ جو فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا میرے بزرگ کے ساتھ بھی ہو گیا، اور اس میں اچھا گمان ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث ہمارا گمان اپنے بزرگوں، ائمہ، محدثین، مفسرین ان کے بارے میں یہی ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں رحمت اللہ علیہم۔ اگر کوئی جان بوجھ کر حدیث شریف کا علم ہوتے ہوئے چھوڑے تو پھر رحمت اللہ علیہ اس کے لیے کہنا دل نہیں مانتا۔ رحمت اللہ علیہ کہنے کا مقصد ہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گمان کے مطابق یہ ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، انا کی وجہ سے حدیث کے خلاف بات نہ کہنے والے تھی، نہیں پہنچی، تو جب جناب فاروق کو نہیں پہنچی تو اگر کسی اور کو نہیں پہنچی تو اس میں کیا آسمان ٹوٹ بات واضح ہو رہی۔ اب کیا ہوا؟ مغیرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے اس بارے میں ایک غلام یا ایک لونڈی اس کا فیصلہ، یعنی جس کا نقصان ہوا اس کو بطور دیت ایک لونڈی یا ایک غلام دیا جائے۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے رد عمل میں کیا فرمایا، اور یہ بات امام عبد الرزاق کی روایت میں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ان کو حمل بن مالک بن نابغہ، حا میم لام، حمل بن مالک بن نابغہ، نون الف با غا تا مربوطہ، جب انہوں نے خبر دی تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اللہ اکبر لو لم نسمع بمثل هذا قضینا بغیرہ، اللہ اکبر، اگر ہم یہ بات نہ سنتے تو ہم اس کے بارے میں کچھ اور فیصلہ کرتے، میں اور میرا سب کچھ قربان ہو جائے جناب فاروق پر، بات کے معلوم ہونے پر اپنے نہ جاننے کو چھپانا چاہا۔ جی میں بھی یہی کہنے لگا تھا، کدھر جا رہا ہوتا ہے، اب جب سمجھے پیش نہیں، بس نہیں چل، میں تو یہی کہہ رہا تھا نا، آپ کو سمجھ نہیں آئی بات، چل پائیے جی سر، مکر و فریب کی کہانی۔ اور یہاں پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور پھر اگر مجھے یہ بات کی خبر نہ دی جاتی تو میرا فیصلہ تو کچھ اور تھا۔ یہ ہے اللہ والے، اور یہ ہے سنت کی حیثیت کو، اس کی قدر و منزلت کو جاننے والے، اور یہ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ امام شافعی اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کی خبر دی گئی تو انہوں نے اپنے آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ پایا کہ اس کی پیروی کرے، اور فرماتے ہیں امام شافعی
یہ بات صرف اسی واقعہ میں نہ تھی، اسی واقعہ ہی میں نہ تھی، عمر فاروق کا معاملہ سارے معاملات میں ایسے ہی، جہاں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان کی ذاتی رائے فیصلے سے الگ ہوتا، اپنی رائے اپنے فیصلے سے دستبردار ہوتے اور سنت کی پیروی کرتے۔ اور امام شافعی اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بات صرف عمر فاروق کے لیے نہیں، تمام لوگوں پر یہی لازم ہے کہ جہاں کہیں ان کا فیصلہ، ان کی رائے سنت کے خلاف واضح ہو جائے، ان پر لازم ہے اپنی رائے کو چھوڑیں، اپنے فیصلے کو چھوڑیں اور سنت کی تابعداری کریں۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے اپنی رائے پہ جمنا، اپنی رائے پہ ڈٹنا اور سنت کو چھوڑنا جائز ہوتا تو عمر فاروق کے لیے ہوتا، اور وہ چاہتے تو کہتے ضحاک سے، ضحاک جو تھے وہ نجد کے رہنے والے تھے، اور دوسرے راوی جنہوں نے جنین کے بارے میں بتلایا وہ تہامہ کے تھے، اور تہامہ سے مراد ساحل سمندر سے لے کر یمن اور حجاز کے پہاڑوں کے درمیان جو نچلی جگہ پس زمین ہے وہاں کے رہنے والے۔ تو اگر جناب فاروق چاہتے تو ان دونوں سے کہتے تو نجدی ہے، تو تہامی ہے، تم دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کتنا ہے، ان کے ساتھ کتنے رہے ہو، اور تمہارا ہمارے سے کیا مقابلہ ہے، ہم ان کے دن رات کے ساتھی، اور ہم سب، ہمیں تو پتا نہیں تم کہاں سے آگے زیادہ علم والے، جاؤ ہم نہیں مانتے، یا کہتے تمہیں غلطی ہو گئی، نہیں کچھ بھی نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچے آدمی سے آ پہنچی بس، یہ نہیں کہا صدیق کوئی صدیق سے بھی نہیں میں نے سنا، اس کسی کا نام نہیں لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا، اس پر عمل کرنے کا اعلان کیا اور اپنے فیصلے سے دستبردار ہوئے۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اور بھی کتنے واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ سب کو جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ لائے، انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے سنت کو حرف آخر مانگے، حرف آخر مانے، جہاں کہیں اپنی رائے کسی کی رائے سنت سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں اور سنت کی تابعداری کریں۔ اس بارے میں جو عرض کیا گیا اللہ جانے جو باقی ہے وہ کتنا زیادہ ہے، لیکن اس موضوع کو یہیں روکتے ہوئے انشاءاللہ الرحمن آئندہ خطبہ جمعہ میں سود کی سنگینی کے حوالے سے کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کا ارادہ ہے کہ سود کی حیثیت، یہودیت، نصرانیت اس میں کیا تھی اور اسلام میں کیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے اسی بارے میں گفتگو کا ارادہ ہے۔ اللہ خیر کی بات کہنے سننے اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ مالک کی توفیق سے یہ عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ جناب فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ باوجود اللہ کے ہاں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بہت بڑی حیثیت رکھنے کے، جب بھی ان کا کوئی فیصلہ یا ان کی کوئی رغبت سنت سے ٹکراتی اور انہیں خبر ہو جاتی کہ سنت یہ ہے، اپنی رائے سے قطعی طور پر دستبردار ہو جاتے، اپنے فیصلے کو بدل دیتے اور سنت کی پیروی کرتے۔ اللہ ہم سب کو بھی اسی طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔